بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، فیتھ انسائٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان ناصر محمود۔ ہم حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد کیوں مناتے ہیں، اسی سلسلے میں آپ کے سامنے دلائل رکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ آگے چل کے جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں، کئی اعتراضات تو ان مضامین میں خود ہی حل ہو جائیں گے، اور جو بچ جائیں گے باقی ان اعتراضات کو پھر اٹھا کے ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کوشش یہ ہوگی کہ اس مضمون کا کوئی پہلو تشنہ تکمیل نہ رہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم ان ساروں پر گفتگو کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی باقی ساری خوشیوں سے افضل ہے۔ باقی خوشیوں میں جن خوشیوں کو خود رب ذوالجلال نے فضیلت عطا کی، ان میں نزول قرآن کی ایک فضیلت ہے۔ مثلا قرآن مجید جس مہینے میں اترا وہ مہینہ بھی افضل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی فضیلت کے باب میں جو وجہ ذکر فرمائی وہ قرآن مجید کا اترنا ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔ اب اسی طرح ماہ رمضان کے اندر پھر ایک رات وہ ہے جس میں قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا اترا۔ اس رات کو شب قدر کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس رات کی فضیلت کا بیان یوں کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس رات میں اپنے رب کی اجازت سے ملائکہ اور روح الامین اترتے ہیں۔ باذن ربہم من کل امر سلام، ہر سلامتی والے امر کے ساتھ۔ ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ صبح تک یہ رات باقی رہتی ہے۔ اب ایک سوال ہے یہاں بہت مزیدار اور بہت لطف والا، جو محبت والے ہیں ان کو اس سے لذت ملے گی اور سرور اور راحت ملے گی۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اترنے کی رات کو اتنی فضیلت اور اتنی محبت کے انداز میں بیان کیا کہ بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا، انا انزلناہ، بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں۔ تو اگر ایک رات وہ ہے جس میں وہ ہستی تشریف لائیں جن پر یہ قرآن اترا، یعنی جن کے بارے میں یہ بات کلیئر ہے اور واضح ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی خاطر رب ذوالجلال نے یہ سارے جہان بنائے، جن کی خاطر اللہ نے یہ کائنات کو سجایا، جن کی خاطر رب ذوالجلال نے اس کائنات کو بسایا، ان کی تشریف آوری کی بھی تو ایک رات ہے نا۔ اب میں آپ کا کمپیریزن کرواتا ہوں، اور محدثین گئے ہیں اس مضمون کی طرف، یہ نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے یا حضور شیخ الاسلام نے ڈاکٹر طاہر القادری انہوں نے یہ بات کر دی، محدثین اس طرف گئے ہیں، انہوں نے اس مضمون کو لیا اور اس میں دلچسپی لی کہ ایک رات وہ ہے جس میں قرآن اترا، ایک رات وہ ہے جس میں صاحب قرآن اترا۔ اب ان دونوں راتوں کی آپس کی نسبت کو دیکھیں، آپس کی، ایک رات میں قرآن مجید ہے تو دوسری رات میں وہ ذات جن کے قلب اطہر پر قرآن اترا۔ ایک رات وہ جس میں قرآن آیا، اور دوسری رات وہ جس میں بزم عالم کے اس تاجدار نے زمین و مکان کو ابدی رحمتوں اور لازوال نعمتوں سے منور فرمایا۔ یہ ہستی جب تشریف لائی، جب ان دونوں راتوں کی آپس کی نسبت دیکھتے ہیں تو نسبت اس رات کی افضل ہے جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن بھی تو حضور کے قلب اطہر پر اترا۔ قرآن حضور سرورت عالم کے وسیلے سے امت مصطفیٰ کو ملا۔ اگر حضور نہ ہو تو نہ قرآن ہو، نہ رمضان ہو، نہ لیلۃ القدر ہو۔ تو حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے سب چیزیں آئیں، تو جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو ان ساری نعمتوں کی وجہ بنے، ان کا آنا یقیناً زیادہ خوشی، زیادہ مسرت اور زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ نسبت اس کی افضل ہے، اس کی نسبت افضل ہے۔ اب بعض لوگ میں نے دیکھا سوال کرتے ہیں جی کہ اچھا وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے تو یہ کتنی افضل ہے؟ یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کھولا ہی نہیں ہے۔ دیکھو وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے لیلۃ القدر، اور یہ میلاد مصطفیٰ، اس کا کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا، کوئی ایک ڈیجٹ نہیں بولا جا سکتا کہ کتنے مہینوں، کتنے سالوں، کتنے عرصوں سے افضل ہے، کچھ نہیں پتہ۔
ہاں یہ کہ اب عبادت چونکہ جو عبادت کا تعلق ہے وہ نص سے ہے، اور جب تک کوئی نص نہ ہو ہمارے پاس ہم نہیں یہ کہہ سکتے کہ اس رات کی عبادت اور اس رات کی عبادت کا یہ فرق ہے۔ یہ راتوں کی عبادت مختلف راتوں میں عبادات کریں، لیلۃ القدر میں کریں، لیلۃ الاسراء میں کریں، عیدوں کی راتوں کو کریں، جمعرات کی رات کو کریں، ہر رات میں عبادت کریں، اپنے اپنی فضائل ہیں۔ وہ راتوں کی عبادتوں کی فضیلتیں ایک طرف، مگر لیلۃ القدر اور شب میلاد مصطفیٰ کو جب ہم دیکھیں گے، یا باقی ساری فضیلت والی راتیں اور ایک طرف شب میلاد مصطفیٰ، تو حضور علیہ السلام کی ولادت کی رات اٹ سیلف اپنی نسبت کی وجہ سے ساری راتوں سے افضل ہے، ساری راتوں سے افضل ہے۔ اس پر گفتگو کرنے والے محدثین کو اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، امام طحاوی نے اس پر گفتگو کی، امام قسطلانی نے اس پر گفتگو کی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اس پر گفتگو کی، امام زرقانی نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی، امام نبہانی نے لکھا، اور صراحت کے ساتھ یہ باتیں ان لوگوں نے لکھی کہ یہ رات لیلۃ القدر اور باقی ساری راتوں سے افضل ہے اور برکت والی ہے۔ آپ کے سامنے ذرا آپ کے ایمان افروز ایک نقطہ رکھ دوں، 3-4 نکات پر امام قسطلانی نے گفتگو کی، باقی محدثین بھی اس طرف گئے، مگر میں جو عبارات سب کے نہیں پڑھتا، امام قسطلانی کی گفتگو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں پیدا ہوئے، تو اور دوسری طرف قرآن مجید بھی رات میں اترا، لیلۃ القدر آسمان دنیا پر، تو اب ان میں سے کون سی رات افضل ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں جواب دوں گا کہ لیلۃ مولدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی ولادت کی رات افضل ہے۔ اس پر یہ دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان لیلۃ المولد لیلۃ ظہورہ و لیلۃ القدر معطاۃ لہ، لیلۃ القدر خود حضور کی ذات کے ظہور کی رات ہے، اور میلاد النبی کی رات، شب میلاد، اور جو لیلۃ القدر ہے وہ حضور کو ایک تحفہ ملا، تو جس رات میں خود حضور ظاہر ہوئے وہ تحفے سے زیادہ افضل ہوگا۔ انہوں نے یہ دلیل پکڑ کے شب میلاد کی فضیلت کا بیان کر دیا۔ دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ لیلۃ القدر کو شرف ملا نزول ملائکہ سے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ اب ملائکہ کے اترنے سے اس رات میں فضیلت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس رات میں ملائکہ اترے ان کی ملائکہ کی نسبت اور دوسری شب میلاد کو نسبت شرفت بظہورہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا، وہ اس کو عزت حضور علیہ السلام کے اپنے ظہور سے ملی، تو چونکہ ملائکہ پر جو فضیلت حضور کی ہے وہ فضیلت شب میلاد کی لیلۃ القدر پر ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے تیسری بات کی، انہوں نے کہا ولیلۃ مولدہ، لیلۃ القدر پر جو حضور علیہ السلام کی مولد شریف کی رات ہے، اس کی فضیلت میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں لیلۃ القدر میں حضور کی امت پر انعام ہوا تو وہ افضل ہے۔ حضور علیہ السلام کی امت کو بہت بڑی فضیلت ملی، عمریں تھوڑی ہیں مگر ایک ہی رات میں بڑی لمبی طویل عبادات کا ان کو ثواب مل گیا، حضور کی امت پر فضیلت ہوئی۔ اور کہتے ہیں ولیلۃ المولد الشریف وقعت تفضیل فیہا علی سائر الموجودات، اور لیلۃ المیلاد میں، شب میلاد میں تمام چیزوں کو فضیلت مل گئی، اس ساری کائنات کو فضیلت مل گئی حضور کے آنے سے۔ تو حضور علیہ السلام کے آنے سے جس کی وجہ سے چونکہ ساری کائنات کو فضیلت ملی، لہذا حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی رات شب قدر سے زیادہ افضل ہے۔ اب اس پر اگر دلائل میں چلے جائیں تو بہت سارے دلائل ہیں، مگر حقیقت حال یہی ہے کہ جس رات کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی، جس شہر کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی، جس مہینے کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی، جس امت کی نسبت حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گئی، جس چیز کو نسبت مصطفیٰ مل گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ چیز باقی ساری نسبتوں سے افضل ہو گئی۔ فرشتوں کا تو اپنا حال یہ ہے، وہ حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس پر ہر روز 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام میں اترتے ہیں، اور جو فرشتے ایک بار آ کے حاضر ہو جاتے ہیں قیامت تک دوبارہ ان کو باری نہیں ملتی۔ آقا کی بارگاہ کا تو یہ عالم ہے کہ حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور یہ ساری کائنات اور ساری نسبتیں، سارے شرف حضور کی خاطر رب ذوالجلال نے بنائے۔ اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دن اللہ رب العزت اپنے پیارے مصطفیٰ کو
راضی کرے گا ساری مخلوقات کے سامنے۔ سو آقا دو جہاں کی ولادت کا مہینہ جو آپ کو مبارک ہو، یہ مبارک مہینہ، اور اس مہینے میں وہ رات جس میں میرے آقا تشریف لائے، کائنات کی ساری خوشیوں سے بڑی خوشی ہے، اس لیے ہم خوش ہیں۔ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، حضور سرور دو عالم کی آمد باقی ساری خوشیوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کے ساتھ تعلق اور نسبت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔